بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام کی سرحد پر سیز فائر کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ترکی پر سے پابندیاں اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، شمالی شام سے یکدم امریکی فوجی دستوں کو واپس بلانے کے فیصلے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس فیصلے کے فوراً بعد ترکی نے شام میں موجود کرد جنگجوؤں پر چڑھائی کر دی تھی۔ تاہم اب انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کچھ تعداد میں امریکی فوج کے دستے شام میں ہی رہیں گے۔ ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج صبح ترک حکومت نے میری انتظامیہ کو بتایا ہے کہ وہ شام میں لڑائی اور جارحیت بند کر کے مستقل سیز فائر کے قیام پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد میں نے اپنے سیکرٹری خزانہ کو ترکی پر لگائی گئی تمام تر پابندیاں اٹھانے کا حکم دیا ہے، جو 14 اکتوبر کو ترکی کی جانب سے شمال مشرقی شام میں کردوں کے خلاف فوجی جارحیت کے رد عمل کے طور پر عائد کی گئی تھیں۔ ناظرین کرام، اس معاہدے کے نتیجے میں شام میں 75 میل تک ترکی محفوظ زون کی حیثیت سے اپنے دستے تعینات کر سکے گا اور روس اور ترک افواج مشترکہ طور پر اس زون میں گشت کر سکیں گی۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ منگل کو سوچی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت روس اور ترکی سرحدی علاقوں سے کرد جنگجوؤں کو ہٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ کرد جنگجو داعش کے خلاف جاری جنگ میں امریکی اتحادیوں کا کردار ادا کر رہے تھے، اور سوچی میں ہونے والے معاہدے کے بعد ہی امریکی صدر نے ترکی پر سے پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا۔ ناظرین کرام، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شام سے بڑے پیمانے پر امریکی فوج کے انخلاء کے باوجود کچھ دستے شام کے تیل کے ذخائر پر موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تیل کا تحفظ یقینی بنانا ہے، لہٰذا شام میں جہاں کہیں بھی تیل کے ذخائر موجود ہیں وہاں ہمارے دستے موجود رہیں گے۔ امریکی صدر نے ترکی کو خبردار کیا کہ اگر اس نے مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو وہ اس پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ترکی نے شمالی شام پر فوج کشی کر رکھی ہے اور اس معاملے کو کردوں کی ریاست کی تشکیل سے جوڑا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بہت حد تک درست ہے، لیکن ترکی اور شام کے تعلقات میں کشیدگی ترک جمہوریہ کے قیام سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ترکی کی نظر میں شام کی ریاست جنگ عظیم اول کے بعد برطانوی اور فرانسیسی فاتحین نے مصنوعی طور پر تخلیق کی۔ شام کا خیال تھا کہ بیرونی حملہ آوروں نے اسے تقسیم کیا اور اس تقسیم پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ شام یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ناجائز طور پر ترکی کے سپرد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، دونوں ملکوں کے درمیان ابتدا ہی سے سرحدی تنازعات اور بالخصوص ترک صوبے ہاتے کا معاملہ سنگین رہا ہے، اور شام کا اس صوبے پر دعویٰ ہے۔ سرد جنگ کے دوران ترکی اور شام دو مخالف کیمپوں میں تھے۔ اس کے علاوہ کردوں کا معاملہ اور دجلہ و فرات کے پانی کا تنازع بھی دونوں ملکوں کے تعلقات کو طویل عرصے تک یرغمال بنائے رہا ہے۔ ناظرین کرام، تاہم پچھلے چند اشروں میں ترکی نے سیکیورٹی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے شام کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی پالیسی اپنائی۔ ہمیشہ جنگ کے دہانے پر کھڑے شام اور ترکی نے 1988 میں ترکی کے شہر اسنا میں ایک معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس معاہدے سے ہاتے صوبے کرد علیحدگی پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی اور پانی کے تنازعات کے حل کا عمل تیز ہوا۔ شام نے کردستان ورکرز پارٹی کو دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا اور علیحدگی پسند رہنما عبداللہ اوکلان کو دمشق سے نکالنے کا وعدہ کیا، جس سے تعلقات دوستی کی جانب مائل ہوئے۔ ناظرین کرام، 2010 میں تیونس سے شروع ہونے والی عرب بہار، جو دراصل سارے عرب حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی ایک لہر تھی، اس نے شام کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ شام کے صدر بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران اور حزب اللہ نے پراکسی جنگ چھیڑی۔ ایران اور حزب اللہ نے بشار الاسد کو بچانے کے لیے اپنے تمام مالی اور عسکری وسائل جھونک دیے۔ جب ایران کے حمایت یافتہ گروپ بھی کام نہ آ سکے تو ایران کی فوج اور حزب اللہ براہ راست جنگ میں کود پڑے، اور روس بھی واحد عرب اتحادی کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا۔
नाज़रीन कराम, तुर्की ने बशार अल असद को हटाने की कोशिश का साथ दिया और बशार अल असद के बागियों को असला और माली मदद फराहम की और यूं खित्ता प्रॉक्सी वार का गढ़ बन गया। रूस और ईरान की मुदाखलत की वजह से बशार अल असद को हटाना मुश्किल हो गया और तवाज़ुन बशार अल असद के हक में हो गया। तुर्की को शाम के बहरान का जिम्मेदार करार दिया जाने लगा। दाइश के खिलाफ जंग के नाम पर अमेरिका भी 60 ममालिक के इत्तेहाद को लेकर जंग में कूद पड़ा। दुनिया भर की ताकतों के मफादात और नजरियात के टकराव से शाम को एक ना खत्म होने वाली जंग में धकेल दिया गया। नाजरीन कराम, इसके नतीजे में शाम में खाना जंगी शुरू हो गई तो तुर्की की खारजा पॉलिसी मुहाजिरीन की मदद के अलावा बशार अल असद को बराह रास्त फौजी मुदाखलत के बगैर निकाल बाहर करने तक महदूद रही। लेकिन ताज़ा सूरत हाल में तुर्की की पॉलिसी फौजी पॉलिसी में बदल चुकी है। तुर्की 2016 और 2018 में भी शाम की सरहद पर फौजी कार्रवाइयाँ कर चुका है। नाजरीन कराम, तुर्की का एक और मकसद शाम को ईरान की सैटेलाइट रियासत बनाने से रोकना है, जिसके लिए ईरान और तुर्की के दरमियान प्रॉक्सी वार जारी है। तुर्की ईरान को रोकने के लिए चंद खलीजी मुल्कों का भी इत्तेहादी है। तुर्की शाम के अलावा इराक, यमन और लुबनान में ईरान को उसके तौसीब पसंदाना अज़ाइम के तौर पर देखता है। तुर्की सेकुलर रियासत की हैसियत से फ़िरका वाराना इलाकाई पॉलिसियों का सख्त मुखालिफ है। नाजरीन कराम, तुर्की की हालिया फौजी मुहिम सदर उर्दवान और सदर ट्रंप की एक टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद शुरू हुई। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर उर्दवान ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका तुर्की के सिक्योरिटी खदशात को अहमियत नहीं दे रहा। तुर्की के साथ शाम की तवील सरहद कुर्दों के कंट्रोल में दे दी गई है। सदर उर्दवान के साथ गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप ने शुमाली शाम से अमरीकी फौजी दस्ते निकालकर तुर्की की कार्रवाई का रास्ता साफ किया। लेकिन जब अमेरिका में इस फैसले पर तनकीद हुई तो सदर ट्रंप ने तुर्की को धमकियां देना शुरू कर दी कि उसने तजावुज़ किया तो उसकी मईशत तबाह कर दी जाएगी। तुर्की के हमले के बाद यूरोपीय ममालिक अब वावेला कर रहे हैं कि तुर्क फोर्सेस के हमलों में दाइश कैदियों के फरार होने का खदशा है। इसके जवाब में तुर्क सदर एक और धमकी दे रहे हैं कि वो तुर्क फौजी कार्रवाई की मुखालफत न करने पर यूरोप की सरहदें खुली छोड़कर शामी मुहाजिरीन को यूरोप में धकेल देंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त बज़ाहिर तुर्की और अमेरिका में मुआहदा साइन हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्की ने अब तक ये वाज़ेह नहीं किया कि अगर तुर्की इलाका खाली कराने में कामयाब रहा तो मुहाजिरीन को इस हिस्से में बसा पाएगा या नहीं और मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए दरकार वसाइल कहाँ से आएंगे।